السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کا ہمارا ایڈیٹوریل ہے سائلنس اسٹریٹجی۔ سائلنس اسٹریٹجی سے مراد یہ ہے کہ خاموش کرنے کا لاہ عمل۔ خاموش کرنے کا لاہ عمل، خاموش سے مراد یہاں پہ بین آن سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کی آواز بند کر کے جو ان کرنے والوں کے لاہ عمل اسٹریٹجی ہو گیا، تو جو ان کے کالے کرتوت ہیں ان کو چھپانا مین مقصد ہے۔ یہ ٹائٹل اس حوالے سے کہ جو ٹویٹر وغیرہ پاکستان میں بند ہے، سوشل میڈیا پہ ٹائم اینڈ اگین پابندی لگتی ہے، تو اس حوالے سے ہم اکانومی کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں، اور یہ طرز عمل دنیا میں ہماری ایک جگ ہنسائی کی وجہ بھی بن رہا ہے، اور ہم اپنے لوگوں کی حقوق کی استحصالی کر رہے ہیں اور سیلف ایکسپریشن پر کاری ضرب لگا رہے ہیں۔ اس حوالے سے یہ ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے، فیکٹس کی بیسس پہ ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا جو ایڈیٹوریل ہے۔ سب سے پہلے ڈیجیٹل سینسرشپ۔ سینسرشپ کیا ہوتا ہے کہ سپریس کر دینا، بند کر دینا، کنٹرول کر لینا۔ ڈیجیٹل سے مراد جتنا بھی ڈیجیٹل میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا سے مراد جو آپ سیل فون پہ، لیپ ٹاپ پہ، آپ کا PDA ٹائپ ہے، ان پہ ٹیبز وغیرہ یوز کرتے ہیں میڈیا کو، تو اس سے مراد ہے۔ اور اس میں ڈیجیٹل میڈیا میں آگے جائیں تو ہمارے پاس آ جاتی ہے یوٹیوب، ہو جاتی ہے فیس بک ہے، انسٹا ہے، ٹک ٹاک ہے، یہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں۔ تو ان پر جو سینسرشپ ہو رہی ہے، یعنی کہ ان کو سپریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، از اکرنگ ود الارمنگ فریکوینسی۔ از اکرنگ واقع ہو رہا ہے ود الارمنگ فریکوینسی، یعنی کہ خطرناک سپیڈ کے ساتھ، یا فریکوینسی ہوتی ہے کہ جتنی ٹائم، یعنی کہ اگر ایک جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویل کا گھومنا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں RPM پر سیکنڈ کے حساب سے وہ کتنے راؤنڈ کرتا ہے، یا پھر اس کی کتنی سپیڈ ہے، یعنی ایک سیکنڈ کے اندر وہ کتنے سرکل کرتا ہے یا اس کی روٹیشن ہوتی ہے۔ تو جو میڈیا کے اوپر پابندی ہو رہی ہے، فریکوینٹلی ہو رہی ہے، بار بار ہو رہی ہے پاکستان میں، یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے یہ، اور بڑی حد تک یعنی کہ تیزی سے یہ کام ہو رہا ہے۔ ایز دس ایڈیٹوریل، جیسا کہ یہ انشائیہ یا پھر از پین کا مطلب ہوتا ہے جو لکھا گیا ہے۔ ایز دس ایڈیٹوریل از پینڈ، جس طریقے سے یہ ایڈیٹوریل لکھا گیا ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس ریمینز ان ایکسیسیبل فار دا 9th اسٹیٹ ڈے۔ تو جس دن کا یہ ایڈیٹوریل ہے اس حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ کنزیکٹیولی سیدھے 9 دن ہو چکے ہیں کہ جو ٹویٹر، جس کا نام پہلے ٹویٹر تھا اب ایکس ہے، وہ ابھی تک اس تک پہنچ نہیں ہو پا رہی، یا لوگ اس کو ایکسیس نہیں کر پا رہے۔ ایکسیس ہیز بن ڈسرپٹیڈ۔ ایکسیس ہیز بن ڈسرپٹیڈ، ایکسیس کا مطلب یعنی کہ اس کی پہنچ، رسائی، استعمال کرنا، ہیز بن ڈسرپٹیڈ، اس کو بند کر دیا گیا ہے سنس February 17، فروری کی 17 تاریخ سے، ostensibly to stimmy political debate۔ تو یہ واضح طور پر جو ظاہری طور پر نظر آتا ہے، ٹو اسٹائمی پولیٹیکل ڈیبیٹ، کہ اسٹائمی کا مطلب خاموش کر دینا، اس کی آواز دبا لینا، پولیٹیکل ڈیبیٹ جو سیاسی بحث و مباحثہ ہے، اینڈ ایجیٹیشن جو لوگوں کے اندر بے چینی ہے، بے قراری ہے، ایجیٹیشن ہے، اینڈ ود اٹ نیئرلی 128 ملین یوزرز ہیو بن افیکٹڈ۔ اور ٹویٹر کے بند کرنے کی وجہ سے تقریباً 128 ملین لوگ، تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 12 کروڑ لوگ بنتے ہیں، یوزرز ہیو بن افیکٹڈ، وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ دس ایئر ہیز
آلریڈی وٹنسڈ، اس سال پہلے ہی دیکھا گیا ہے، وٹنس کا مطلب دیکھنا یا اس کی گواہی دینا، سروس بلاکیجز یعنی کہ سروس کا بند ہونا آف ویریس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، جو مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، 5 times 5 دفعہ پہلے، اکارڈنگ ٹو سرف شاک لتھانیا بیسڈ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ٹریکر۔ تو یہ ایک لتھانیا بیسڈ جو ایک ٹریکر ہے جہاں پہ انٹرنیٹ بند ہوتا ہے، اس کو مانیٹر کرنے کے حوالے سے یہ کام کرتا ہے، اور یہ سرف شارک کے نام سے ہے، اس پہ یہ ریکارڈ ہوا ہے کہ 5 مرتبہ پہلے سوشل میڈیا بند ہو چکا ہے۔ بائٹس فار آل، یعنی کہ ایک حیرت کی بات ہے یا افسوس کی بات ہے سب کے لیے، پاکستانی انٹرنیٹ رائٹس گروپ پاکستان میں جو انٹرنیٹ کے استعمال کرنے کا گروہ ہے، کاؤنٹس ایٹ لیسٹ 15 انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن، وہ اگر ان کی گنتی کے مطابق 2023 میں انٹرنیٹ تقریباً 15 دفعہ بند ہوا ہے۔ ڈسٹریسنگ ہوتا ہے پریشان کر دینے والا، ٹرینڈ رجحان، یہ پریشان کن رجحان، انکلوڈنگ دا انفیمس 4 year بین، جو کہ بدنام زمانہ، انفیمس کا مطلب ہوتا ہے بدنام زمانہ، 4 year بین آن یوٹیوب پر 4 سال تک پابندی لگی رہی۔ ہائی لائٹس یہ ظاہر کرتا ہے سسٹمیٹک ایفرٹ، یعنی کہ ایک نظام کی کوشش، ٹو ڈرا اے کرٹن، کہ جو پردہ گرانے کا عمل ہے، ٹو ڈرا اے کرٹن، پردہ ڈال دینا، آن دا پبلکس آئی، لوگوں کی آنکھوں پر، کہ لوگوں کو نظر نہ کچھ آئے۔ یہ ایک سسٹم کی اپروچ ہے جو سسٹم کو پاکستان میں کنٹرول کر رہے ہیں۔ دا سائلنس آف دا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو انٹرنیٹ سروسز وغیرہ کو یا موبائل سروسز کو کنٹرول کرتا ہے، پی ٹی اے، اس کی جو خاموشی ہے آن دا میٹر از ڈیفننگ، یہ اس پورے معاملے پر از ڈیفننگ، یعنی کہ وہ بالکل بہرے ہو کے بیٹھے ہیں، ان کو کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ ڈسپائٹ، باوجود اس کے، کلیئر ڈائریکٹیوز فرام دا سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے واضح ہدایات کے باوجود، ٹو ریسٹور ایکسیس، تاکہ ایکسیس کو بحال کیا جائے، دا اتھارٹی ریمینز ان ریسپانسو، جو اتھارٹی سے مراد یہاں پہ پی ٹی اے ہے، کہ پی ٹی اے اس کا جواب نہیں دے رہا۔ شیم فلی اگنورنگ بوتھ ریسنٹ اینڈ پاسٹ رولنگز، بڑی بے شرمی کے ساتھ وہ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، موجودہ اور گزشتہ جو عدالت کے احکامات ہیں۔ دس ان ایکشن از ایویڈنس انف، یہ جو اس کی عدم کارروائی ہے یہ ظاہر کرتی ہے اور یہ کافی ثبوت ہے آف دا پی ٹی ایز ہسٹوریکل ریلکٹنس، کہ جو پی ٹی اے کی تاریخی ہچکچاہٹ ہے، ٹو اپ ہولڈ ڈیجیٹل فریڈم، جو ڈیجیٹل آزادی ہے، ایکٹنگ انسٹیڈ ایز این آربیٹر، ایکٹنگ انسٹیڈ جو کہ عمل کر رہا ہے، انسٹیڈ ایز این آربیٹر کہ جو ثالثی کا کام کرتا، آف سینسرشپ، اس سپریشن کو، انڈر دا گائز آف ریگولیٹری، یعنی کہ جو ایک ریگولیٹری کا لبادہ پہنے ہوئے، اوور سائٹ، یعنی کہ جو دیکھنے میں اس نے لبادہ پہنا ہوا ہے ریگولیٹری کا، لیکن اصل میں یہ خود ہی کارروائی کر رہا ہے۔ دا گورنمنٹس لیک، حکومت کی کمی، آف آنرشپ، جو اس کی ذمہ داری لینے میں، اینڈ دا سندھ ہائی کورٹس ریپیٹڈ انٹرونشنز، اور سندھ ہائی کورٹ کی بار بار اس میں مداخلت، ہائی لائٹ دا اسٹیٹس فیلئر، یہ ریاست کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے، ٹو پروٹیکٹ، کہ وہ محفوظ کرے یا حفاظت کرے، دا فنڈامنٹل رائٹس، جو بنیادی حقوق ہیں، آف سٹیزن، شہریوں کے۔
دا implications آف سچ ڈیجیٹل لوڈ شیڈنگ، جو ڈیجیٹل لوڈ شیڈنگ ہے، یعنی کہ جس طرح بجلی بار بار بند ہوتی ہے، اس کو غائب کیا جاتا ہے، عدم دستیابی ہوتی ہے، اس طرح سے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کی عدم دستیابی کی جو مشکلات ہیں اور فار ریچنگ، یہ بہت دور رس ہیں فار مینی ایکس اینڈ سملر پلیٹ فارم، جس طرح ایکس ہے اس طرح کے باقی پلیٹ فارم، اور ناٹ جسٹ مچ نیڈڈ اسپیسز، یہ کوئی بہت زیادہ جو ضروری ہیں یہ وہ نہیں ہے فار، یعنی کہ آر ناٹ جسٹ مچ نیڈڈ اسپیسز، یہ وہ جگہ ہیں جو بہت ضروری ہیں فار سیلف ایکسپریشن، آزادی اظہار کے لیے یا اپنے خود کے اظہار کے لیے، بٹ آلسو کریٹیکل چینلز، لیکن بہت اہم راستے بھی ہیں فار انفارمیشن، معلومات کے لیے۔ دا بلاکیڈ ہیز ایکسٹینڈیڈ ٹو ایون وی پی این سروسز، اور یہ بند کرنے کا جو عمل ہے سوشل میڈیا تک ہی نہیں بلکہ وی پی این کے سروسز بھی بند ہیں۔ دا اونلی لائف لائن ٹو انسینسرڈ انٹرنیٹ ایکسیس، وی پی این جو کہ ایک واحد راستہ ہوتا ہے جس سے آپ انٹرنیٹ کو بغیر کسی تعطل کے پہنچ حاصل کرتے ہیں۔ دا پیٹرن آف ریسٹرکشن، ان پابندیوں کا جو رجحان ہے یا طریقہ کار ہے، ناٹ لمیٹڈ ٹو پولیٹیکلی سینسٹیو پیریڈز، نہ صرف سیاسی حساس موقعوں پر رہا ہے، سچ ایز الیکشن، جس طرح کے الیکشن ہو، ریویلز آ فاسٹین، فاسٹین ہوتا ہے شیطانی عمل، یعنی کہ اس کو فاوستی کہتے ہیں، اور یہ شیطانی عمل کو کہتے ہیں، یعنی کہ یہ شیطانی عمل صرف پولیٹیکل ایونٹس تک محدود نہیں ہے بلکہ اسٹریٹجی ٹو کرب پبلک ڈیبیٹ، بلکہ یہ ایک لائے عمل ہے جس سے عوام کی بحث کو دبایا جا رہا ہے، اینڈ سکروٹنی، اور جو سکروٹنی کا یعنی کہ جو نگرانی کرنے کا یا حقائق کو دیکھنے کا جو عمل ہے اس کو بھی روک رہا ہے۔ سچ اٹیمپٹس، اس طرح کی کوششیں ایٹ انٹرنیٹ سینسرشپ، جو انٹرنیٹ کو بند کرنے کا عمل ہے، اونلی سرو ٹو ٹارنش، صرف اور صرف کام کر رہا ہے ٹارنش پاکستان امیج، پاکستان کے تشخص کو نقصان پہنچا رہا ہے، ٹارنش تباہ کرنا گلوبلی پوری دنیا میں، اینڈ بٹرے، اور جو بٹرے ہوتا ہے تو دھوکہ دینا، دا ڈیموکریٹک پرنسپل، جو جمہوری قوانین ہے یا جمہوری اصول ہیں ان کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، دھوکہ دہی ہے۔ دا کنٹری پرپٹس ٹو اپہولڈ، پرپٹس ہوتا ہے دعویٰ کرنا، دا کنٹری پرپٹس ٹو اپہولڈ، یعنی کہ یہ جو ملک دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سیاسی ہے لیکن اصل میں سیاست کے نام پہ دغا کر رہا ہے۔ اٹ از ہائی ٹائم، یہ بہت مناسب وقت ہے، دا پی ٹی اے اینڈ دا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ور ہیلڈ اکاؤنٹیبل، کہ جو پی ٹی اے ہے یعنی کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، اور جو نگران حکومت ہے ان کو جواب دہ ٹھہرایا جائے فار دیئر ایکشن، ان کے اپنی کارروائیوں کی وجہ سے۔ دا بریزن ڈس ریگارڈ، بریزن ہوتا ہے بے حیا، بریزن ڈس ریگارڈ یعنی کہ جو یہ بے حیائی کا عمل ہے فار کورٹ آرڈرز، جو عدالتی احکامات کے ساتھ ہو رہا ہے، دا کانسٹیٹیوشن اور آئین کے ساتھ ہو رہا ہے، اینڈ دا ڈیجیٹل رائٹس، اور جو لوگوں کے ڈیجیٹل رائٹس ہیں، حقوق ہیں، سٹیزن کین ناٹ گو ان چیلنج، یہ شہری ان کو جو ہے ان چیلنج نہیں جانے دیں گے۔ ایز وی ہیو سین ان دا پاسٹ، جیسا کہ ہم نے ماضی میں دیکھا، سچ ایکشنز ناٹ اونلی انفرنج آن انڈیویجول فریڈم، اس طرح کے اعمال جو ہیں نہ صرف ایک افراد کی آزادی پر قدغن ڈالتے ہیں، انفرنج چوری کرنا ہوتا ہے، بٹ آلسو سگنیفیکنٹلی ہیمپر، بلکہ وہ بہت حد تک نقصان پہنچاتے ہیں، ہیمپر کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، روکتے ہیں اکنامک گروتھ، جو معاشی ترقی کو، اینڈ انوویشن، اور جدت پسندی کو۔ ہاؤ کین پاکستان ہوپ ٹو بیکم این آئی ٹی ہب، پاکستان کس طرح امید کرتا ہے کہ وہ ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کے گڑھ بن جائے گا، وچ منسٹرز سے، جو کہ اس کے وزراء کہتے ہیں، ول برنگ دا مچ نیڈڈ ڈالرز، کہ ان کو جو ڈالرز کی کمی ہے وہ پورا کرے گا، وین انٹرنیٹ فریڈم کین بی یانکڈ آن اے ویم، یعنی کہ یانکڈ اے ویم، یعنی کہ جو
وین انٹرنیٹ فریڈم، جب کہ انٹرنیٹ کی آزادی کین بی یینکڈ آن وم، ایک پلک چپکنے میں جو ہے اس کو سلب کر لیا جاتا ہے. وم بہت جلدی، یینکڈ سلب کر لینا. پاکستان مسٹ ناٹ کنٹینیو، پاکستان کو یہ جاری نہیں رکھنا چاہیے. ڈاؤن دس پاتھ، یہ جو پستائی کا یا پسماندگی کا یا پستی کا راستہ ہے. آف ڈیجیٹل اتھارٹیرینزم، جو ڈیجیٹل اتھارٹیرینزم یعنی کہ انحصاریت ہے، یہ جو ڈیجیٹل ایریا پہ اتھارٹی جگا رہے ہیں یا اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں. دا کاسٹ آف اٹس ڈیموکریسی، اس کی جو قیمت ہے وہ جمہوریت، اکانومی، معیشت اینڈ پیپل اور لوگ از فار ٹو گریٹ، اس پر بہت بھاری پڑ رہی ہے. سو یہ تھے ہمارے جو ایڈیٹوریل. اب ہم پہلے اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک دفعہ اردو کی ٹرانسلیشن دیکھ لیں گے تاکہ آپ کو کمپلیٹ اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے اور گرپ بھی ہو جائے. سینسرشپ کا مطلب ہوتا ہے سپریشن، کنٹرول، ریسٹرکشن. ڈسٹریسنگ پریشان کن ایڈجیکٹو ہے. اپسیٹنگ، ڈسٹربنگ، ٹربلنگ. سسٹمک یعنی کہ نظام کے تحت. انفیمس بدنام زمانہ. ڈیفننگ ڈیف سے نکلا ہے، بے سماعت جو سنتا نہ ہو. ریلیکٹنس ہچکچاہٹ ہونا، جھجک ہونا. ریگولیٹری انضباطی امپلیکیشن اثرات. لوڈ شیڈنگ بار بار بند کرنا. لائف لائن جو زندگی کی رونق ہے یا چلنے کا عمل ہے. فاسٹین فوسطی جس کو ایول کہتے ہیں، ڈائبولک کہتے ہیں، شیطانک کہتے ہیں. سکروٹنی نگرانی کو کہتے ہیں. پرپٹس دعویٰ کرنا. بریزن بے حیا اور اتھارٹیرینزم انحصاریت یا پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ، ٹائرانی اور آٹوکریسی. اچھا جی، اب ہم اردو میں دیکھ لیتے ہیں ذرا. اس میں کچھ تھوڑا سا سینس میں چینج ہوگی، کچھ ڈیجٹس آگے پیچھے ٹائپنگ میں ہیں، لیکن اس کے باوجود سمجھ آپ کو آ جائے گی. مسلسل 9ویں دن تک ناقابل پاکستان جو ایکس ہے، پاکستان میں ڈیجیٹل سینسرشپ خطرناک تعدد کے ساتھ ہو رہا ہے، جیسا کہ یہ اداریہ لکھا گیا یعنی ایڈیٹوریل. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی بات ہو رہی ہے، اس تک رسائی کے حوالے سے. 17 فروری سے رسائی میں خلل پڑا ہے. دائری طور پر سیاسی بحث اور ایجیٹیشن کو روکنے کے لیے یہ عمل کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ تقریباً 128 ملین صارفین متاثر ہوئے ہیں. لتھوانیا میں مقیم انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ٹریکر سرفشارک کے مطابق اس سال پہلے ہی 5 بار مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی سروس بلاکس دیکھی جا چکی ہیں. بائٹ فار آل ایک پاکستانی انٹرنیٹ حقوق گروپ 2023 میں کم از کم 15 انٹرنیٹ بندوں کی انٹرنیٹ کی بندش کی گنتی کر چکا ہے. یہ پریشان کن رجحان ہے بشمول یوٹیوب پر 4 سالہ بدنام زمانہ پابندی عوام کی آنکھوں پر پردہ ڈالنے کی ایک منظم کوشش کو نمایاں کرتا ہے. اس معاملے پر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی خاموشی عبرتناک ہے. سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے رسائی بحال کرنے کی واضح ہدایات کے باوجود اتھارٹی کی غیر ذمہ دار ہے. شرمناک طور پر حالیہ اور ماضی کے دونوں فیصلوں کو نظر انداز کر رہی ہے، یعنی کہ سندھ ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہیں. یہ بے عملی پی ٹی اے کے ڈیجیٹل آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے تاریخی ہچکچاہٹ کا ثبوت ہے، بجائے اس کے کہ وہ ریگولیٹری کی نگرانی کی آڑ میں سینسرشپ کے ثالث کے طور پر کام کرے. کی بار بار مداخلت شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ میں ریاست کی ناکامی کو اجاگر کرتی ہے. ایسے ڈیجیٹل لوڈ شیڈنگ سندھ ہائی کورٹ حکومت کی ملکیت میں کمی اور کے مضمرات دور رس اثرات ہیں، اور اسی طرح کے پلیٹ فارمز نہ صرف خود اظہار خیال کے لیے انتہائی ضروری جگہ ہیں، ایکس کی بات ہو رہی ہے، بلکہ معلومات کے لیے اہم چینلز بھی. ایکس بہت سے لوگوں کے لیے سروسز بھی پھیل گئی ہیں. غیر سینسر شدہ انٹرنیٹ تک رسائی کی واحد لائف لائن. پابندیوں کا نمونہ سیاسی طور پر حساس وی پی این ہے. ناکہ بندی حتیٰ کہ مختلف ادوار میں جیسا کہ انتخابات تک محدود نہیں. عوامی بحث اور جانچ پڑتال کو روکنے کے لیے ایک فوسٹن
حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے۔ انٹرنیٹ سینسرشپ کی اس طرح کی کوششیں عالمی سطح پر پاکستان کی شبیہ کو داغدار کرنے اور جمہوری اصولوں کے ساتھ غداری کا باعث بنتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی اور نگران سیٹ اپ کو ان کے اعمال کا جواب دے بنایا جائے۔ عدالتی احکامات، آئین اور شہریوں کے ڈیجیٹل حقوق کی ڈٹائی سے بے توجہی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں، اس طرح کے اقدامات نہ صرف انفرادی آزادیوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں بلکہ اقتصادی ترقی اور جدت کو بھی نمایاں طور پر روکتے ہیں۔ پاکستان آئی ٹی کا مرکز بننے کی امید کیسے کر سکتا ہے جس کے بارے میں وزراء کا کہنا ہے اس سے بہت زیادہ ضروری ڈالر ملیں گے جبکہ انٹرنیٹ کی آزادیوں کو ایک خواہش پر چھین لیا جاتا ہے۔ پاکستان کو ڈیجیٹل امنیت کے اس راستے کو جاری نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کی جمہوریت، معیشت اور عوام کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ایڈیٹوریل، اور یہ آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے۔ تھینکس فار پازیٹیو فیڈ بیکس، اور آپ اپنے چینل کو اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور ساتھ میں جن گروپس میں آپ آلریڈی ایز اے ممبر ایڈ ہے ان میں بھی اس لنک کو شیئر کریں، اور اس پلیٹ فارم کو ہم جتنا بہتر کامیابی سے لے کے چلتے جائیں گے اتنا ہی ہم ایڈیٹوریل کی ریپیٹیشن کو زیادہ کرتے جائیں گے، یعنی کہ ایک ایک دن میں 3 ایڈیٹوریل تک بھی ہم جائیں گے۔ لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، کتنی آپ اس کو سکسیزفل پلیٹ فارم بنانے کے لیے تعاون کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔